بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ دورہ فقیہ قواعد فقیہ کورس جو ہے اس کا سبق نمبر 7 ہے، اور ہم نے آج ضابطہ نمبر 12، 13 اور 14 پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم 11 ضابطے پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو 11 ضابطے سمجھ بھی آ چکے ہوں گے، اور اس سے آپ کو ماشاءاللہ کافی فائدہ بھی ہو چکا ہوگا۔ اب 12واں ضابطہ یہ امانت دار کی قسم کے اعتبار کے بارے میں ہے کہ امین کی امانت دار جو ہے، اس امانت دار کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا۔ 12واں ضابطہ اس کے متعلق انتہائی آسان ضابطہ ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ الاصل ان القول قول الامین مع الیمین من غیر بینۃ۔ الاصل ان القول قول الامین مع الیمین من غیر بینۃ، یعنی جھگڑے کی صورت میں جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو اس کی بات بغیر ثبوت کے قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، قسم کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی جب جھگڑا ہو جائے، مثلا ایک شخص دوسرے کے پاس امانت رکھوائے، علامہ نصفی علیہ رحمہ نے اس کی مثال بھی بیان کی ہے، وہ میں مثال بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جھگڑے کی صورت میں امین کی امانت دار کی بغیر کسی ثبوت کے صرف قسم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی۔ علامہ نصفی علیہ رحمہ نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امانت دار یہ دعویٰ کرے کہ اس نے امانت کو واپس کر دیا یا اس کے پاس سے امانت ضائع ہو گئی، اور جو مالک ہے وہ کہتا ہے نہیں، تو نے مجھے واپس نہیں کی، یا تیرے پاس ضائع نہیں ہوئی بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں امانت دار کی بات معتبر ہوگی قسم کے ساتھ۔ اگر وہ قسم اٹھا دے کہ میں نے تجھے واپس کر دی تھی تو اس کی بات معتبر ہوگی۔ اگر وہ قسم اٹھا دے کہ یہ امانت میرے پاس ضائع ہو گئی ہے تو اس صورت میں اسی کی بات معتبر ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ امانت دار کی بات قسم کے ساتھ بغیر کسی گواہوں کے، بغیر کسی دلیل کے، اب اس سے گواہ نہیں لیے جائیں گے، دلیل نہیں مانگی جائے گی، بغیر دلیل و گواہوں کے، بینہ کے اس کی بات معتبر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عاریت کے مسئلہ میں بھی ایسا ہے۔ عاریت کے اندر مستعیر کی بات قابل قبول ہوگی قسم کے ساتھ، اور مضاربت میں مضارب کی بات قابل قبول ہوگی، اور اسی طریقے سے وکالت کے اندر وکیل کی بات قابل قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر عاریت میں اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز عاریتاً دکھاتا ہے، اب وہ مستعیر آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی وہ چیز آ کر واپس کر دی تھی، وہ کہتا ہے نہیں، تو نے مجھے واپس نہیں کی، یا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی چیز عاریتاً لے کر گیا تھا اور میں نے اپنی طرف سے اس کی مکمل حفاظت کی، لیکن اس حفاظت کے باوجود وہ مجھ سے ضائع ہو گئی ہے، وہ چوری ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، چوری نہیں ہوئی بلکہ تو نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اسی مستعیر کی بات قسم کے ساتھ بغیر کسی گواہوں کے اور بینہ کے، بغیر کسی دلیل کے اسی کی بات قبول ہوگی۔ اور اسی طریقے سے مضاربت کے اندر کہ جب ایک شخص نے دوسرے کو مال دیا تجارت کرنے کے لیے، تو اب اس صورت میں مضارب نے کہا کہ میں نے اب وہ مال تیرا جو تو نے مجھے دیا تھا وہ واپس کر دیا ہے، تو اب اس صورت میں وہ اگر انکار کرتا ہے تو اسی مضارب کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا بغیر کسی گواہوں کے یا کسی اور دلیل کے۔ اور ایسے ہی مثالیں آپ وکالت کے اندر بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کتاب البیوع میں بھی اس کی اور مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اور آگے ہے 13واں قاعدہ۔ 13واں قاعدہ ہے لاحق کی درستگی اور جواز کے لیے سابق کی ضرورت کے بارے میں، کہ لاحق کی درستگی اور جواز کے لیے سابق کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے متعلق ہے۔ جی دیکھیے ذرا یہ کیا ضابطہ ہے۔ یہ ضابطہ یہ کہ الاصل ان من التزم شیئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم الصحة والجواز۔ یعنی الاصل ان من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم الصحة والجواز۔ یہ 13واں ضابطہ ہے۔
یعنی جس نے کسی چیز کا التزام کیا اور اس چیز کے نفاذ کے لیے کوئی شرط بھی ہے، تو جو چیز دوسرے کے اثر کرنے کے لیے شرط ہے وہ حکم کے اعتبار سے سابق ہے اور دوسرا لاحق ہوگا، اور سابق کا پایا جانا لاحق کی درستگی اور جواز کے لیے لازمی ہوگا۔ اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے یہاں ایک چیز کو سمجھ لیں، لاحق اور سابق کسے کہتے ہیں؟ لاحق کہتے ہیں، اور ایک ہے لاحق اور دوسرا ہے سابق۔ سابق کہتے ہیں پہلے والی چیز کو، لاحق جو اس کے بعد آ کر اسے ملنے والی چیز کو لاحق کہیں گے، سابق جو پہلے ہو، یعنی جس چیز پر کسی چیز کا مدار رکھا جائے، مدار رکھنے والی کو لاحق، اور جس پر مدار رکھا جائے وہ سابق ہوگی۔ امام نسوی علیہ رحمہ نے اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے، اس اصول کو سمجھانے کے لیے مثال ذکر کی ہے، جیسے کوئی شخص نماز کا اہتمام کرے تو اس پر نماز کی ادائیگی سے قبل طہارت کا اہتمام لازم ہوگا، کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ دیکھیں یہاں سابق اور لاحق، سابق طہارت ہے اور اس سابق پر لاحق کی درستگی ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو ہوگا تو پھر اس کی نماز ہوگی، اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اس لیے لاحق کا ہونا ضروری ہے، گویا کہ سابق کی درستگی کے لیے لاحق کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثال بھی لے سکتے ہیں، اگر ایک صاحب زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے پہلے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کے لیے رمضان کے چاند کا نظر آنا ضروری ہے، گویا کہ پہلے لاحق کی درستگی، لاحق واقع ہوگا تو سابق واقع ہوگا، تو پھر اس کے بعد لاحق اس کے ساتھ ملے گا، تو یہ ضابطہ لاحق کی درستگی اور جواز کے لیے سابق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس ضابطے کی مثالیں انتہائی آسان ہیں، آپ اس کے ضابطے کی مثالیں آپ کتاب الطہارت سے بھی لے سکتے ہیں، کتاب الصلاۃ سے بھی لے سکتے ہیں، صوم سے بھی لے سکتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ سے بھی اس کی مثالیں، حتیٰ کہ کتاب الحج سے بھی اس کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آگے ہے 14واں قاعدہ۔ 14واں قاعدہ کیا ہے؟ ان المتعاقدین اذا صرحا بجہۃ الصحۃ صح العقد واذا صرحا بجہۃ الفساد فسدا واذا ابہما صرف الی الصحۃ۔ 14واں ضابطہ یہ ہے کہ ان المتعاقدین اذا صرحا بجہۃ الصحۃ صح العقد واذا صرحا بجہۃ الفساد فسدا واذا ابہما صرف الی الصحۃ، یعنی معاہدے کی درستگی کے لیے صحیح صورتحال کی صراحت کرنا، یہ 14واں ضابطہ اس لیے ہے، معاہدے کی درستگی کے لیے صحیح صورتحال کی صراحت کرنا۔ یہ دیکھیے اگر لین دین کرنے والے صحیح صورت کی صراحت کر دیں تو معاہدہ درست ہوگا، اگر وہ صورت فساد کی صراحت کر دیں تو معاملہ فاسد ہو جائے گا، اگر وہ بات کو مبہم رکھیں گے تو ان کے کلام کو صحت پر محمول کیا جائے گا۔ یہ 14واں ضابطہ یہ معاہدے کے بارے میں ہے کہ دو معاہدہ کرنے والے معاملے کی وضاحت کریں، اگر وضاحت صحت کی طرف ہو تو معاملہ درست ہوگا، اگر وضاحت فساد کی طرف ہو تو معاملہ فاسد ہوگا، اور اگر وضاحت نہ ہو بلکہ یہ معاہدہ اور عقد یہ مبہم ہو تو ہم اس کو صحت کی طرف ہی لٹائیں گے۔ امام نسوی علیہ رحمہ اس اصول کے تحت جو مثال بیان کرتے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ کسی نے چاندی کے 10 درہم وزن کا ٹکڑا اور ایک کپڑا جس کی قیمت 10 درہم تھی 20 درہم میں اس شرط پر فروخت کیا کہ اس میں سے 10 درہم مؤجل ہیں، یعنی ادھار ہیں 1 ماہ تک۔ پس اگر انہوں نے اس کی صراحت کر دی کہ 10 درہم جو ادھار ہیں وہ دراصل کپڑے کی قیمت ہے اور 10 درہم نقد چاندی کے ٹکڑے کی قیمت ہے، تو یہ عقد درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نقد چاندی، یہ چاندی نقد ہے،
اور درہم بھی یہ نقد ہیں، تو چاندی چاندی کے مقابلے میں ہوگی۔ جب ایک جنس دوسری جنس کے مقابلے میں ہو تو وہاں ادھار جائز نہیں ہوتا، تو صراحت کر دی گئی نقد نقد کے بدلے میں آ گیا، اور پھر وہ ادھار جو ہے وہ جنس تبدیل ہو گئی، وہ کپڑوں کے بدلے میں آ گیا۔ جب جنس تبدیل ہوگی تو پھر ادھار بھی جائز ہوتا ہے۔ اور اگر انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ادھار درہم چاندی کی قیمت ہے، تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اب چاندی کی بائع چاندی کے ساتھ ادھار میں کی جا رہی ہے، اور یہ ادھار میں کرنا جائز نہیں، تو اس لیے عقد فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے بات کو گول مگول کیا تو صیحت پر اس کو محمول کرتے ہوئے 10 درہم نقد کو چاندی کی قیمت تصور کیا جائے گا، اور ادھار والے 10 درہم کو کپڑے کی قیمت تصور کیا جائے گا۔ یہ ضابطہ انتہائی آسان ہے، اس کی مثال انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں، جب دو آدمی آپس میں معاملہ کرنے والے ہیں، اگر وہ اپنے معاملے کو صیحت کے شرائط کے ساتھ واضح کریں گے، ظاہر بات ہے کہ جس نے معاملہ کرنا ہے اس نے اس کی کوئی نہ کوئی وضاحت تو ضرور کرنی ہے، اور اگر اس کی جو وضاحت اور شرائط جو بیان کرے گا معاملے کی، اگر وہ معاملے کی شرائط صیحت پر مبنی ہے تو معاملہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اس کی شرائط صیحت پر مبنی نہیں ہے، خلاف شرع ہے، تو وہ معاملہ فاسد ہوگا، وہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اگر بیع اور معاملہ عقد کرتے وقت انہوں نے بات کو گول مگول کیا، صیحت اور فساد کی طرف انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، تو اب اور اس کی صیحت کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے گویا کہ اس معاہدے کی، اور اس معاہدے کی فساد کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں خود بخود جب گول مگول معاملہ ہو تو ہم اس کی صیحت کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس معاملے کو درست قرار دیں گے۔ یہ 3 ضابطے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اور آپ اس کی بھی تخریج کر سکتے ہیں، اور اس کی تخریج آپ مضاربت سے بھی کر سکتے ہیں، سلم سے، بے صرف سے کر سکتے ہیں، کتاب البیوع سے آسانی سے، کتاب البیوع کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سے اس کی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات تخریج کیا کریں، اکثر ساتھی تخریج نہیں کر رہے، اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا تخریج کرنے سے، اور فقہی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ تخریج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز مجھے پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جذبہ بھی رکھتے ہیں، آپ شوق بھی رکھتے ہیں اس کے کرنے میں، تو اس وجہ سے آپ حضرات کوشش کریں کہ اس کی تخریج کیا کریں۔ اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس قاعدے کی تخریج کہاں سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔